450 दरख्वास्तें आईं, उनमें से हमने 25 लोगों का इंतखाब किया और फिर उसके बाद इनके 6 महीने ट्रेनिंग हुई। 6 महीने के बाद इनके एग्ज़ाम्स हुए। एग्ज़ाम्स के बाद फिर इनके सर्टिफिकेट जो हैं वो वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद से हमें भेजे हैं। सर, हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में हम चाइनीज़ लैंग्वेज की क्लासों में इजाफ़ा करें और उसके लिए हमने 3 मुख्तलिफ़ क्लास रूम मुख्तस कर दिए हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम सर्टिफिकेशन भी करेंगे और यकीनी तौर पे जूँ ये सेंटर आगे जाएगा हम चीनी ज़बान की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मैं सर आपका बहुत मशकूर हूँ। इससे पहले कि हम सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तरफ जाएं, मैं चाहूँगा कि चीनी भाइयों के हवाले से और इस सेंटर के दौरे के हवाले से आपके ख़यालात हम जानें। बहुत सारे सी पैक, नॉन सी पैक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ हमारे चीनी भाई हमारी मदद कर रहे हैं और उस मदद का मकसद इस मुल्क हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की इस्तेदाद बढ़ाने का है ताकि वो इस यहाँ पे मज़ीद रोज़गार के मौक़े पैदा हो सकें, यहाँ के बच्चे को लिए इंडस्ट्रीज़ खुल सकें, वहाँ पर रोज़गार कर सकें। अफोर्डेबल एनर्जी की बात है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात जो मैं कर रहा हूँ, साथ ही साथ क्लीन एनर्जी वो भी अफोर्डेबल, और उसके साथ साथ जो ये मेगा डैम्स हैं जिस तरह दियामीर भाषा है कि हमारे वो वाटर रिसोर्स का भी काम करेगा जो हमारे मुल्क की ज़राअत और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए काम करेगा। ये प्रोजेक्ट्स ज़ाहिर है इस पर पुलिस का किरदार ये है कि इसके लिए हमने यहाँ पे एक स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का क़याम किया है जो मुल्क के मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलके इन प्रोजेक्ट्स को सिक्योरिटी फराहम करता है। और वहाँ पे ज़ाहिर है हमने रिसेंटली उसको अपग्रेड और अपडेट करने की कोशिश की है ताकि वहाँ पे ये जो अपनी फ़र्ज़ मनसबी हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। तो इंशाल्लाह जो हमारा ताल्लुक़ है, हमारा रिश्ता है, उसमें आपका जो ये चाइना विंडो है ये बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है, आगाही का किरदार अदा कर रहा है, लोगों को करीब ला रहा है इनफॉर्मल तरीके से। ना सिर्फ ये है कि ये कोर्सेज़ जो कि इन बच्चों के लिए कल मुख्तलिफ़ फील्ड्स में मौक़े पैदा करेंगे, डिजिटल मीडिया का फील्ड है, चाइनीज़ ज़बान की आपने बात की, चाइनीज़ ज़बान ज़ाहिर सी बात है इस वक्त फ्यूचर की लैंग्वेज इस लिहाज से है कि ज़ाहिर सी बात है जो हमारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जिन बच्चों को ये ज़बान आती होगी वहाँ पे उन प्रोजेक्ट्स में वो बहैसियत इंटरप्रेटर भी जा सकेंगे। फिर सबसीक्वेंटली जब वहाँ ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस खुलते हैं तो इन बच्चों को जिनका बैकग्राउंड लेट्स सपोज इंजीनियरिंग में है या जिनका बैकग्राउंड एसोसिएट इंजीनियर्स हैं या उस किस्म के जो भी बैकग्राउंड है उनका, उन्होंने अगर ये लैंग्वेज भी सीख ली होगी तो उनके अपने दूसरे रफ़ाकार के मुकाबले में एक एज हासिल होगा। एक एडिशनल स्किल हमेशा काम आता है, मतलब ज़िंदगी में अगर एक बंदे के पास 2 स्किल्स हैं, तीसरे के पास 4 हैं, तो जिसके पास एडिशनल स्किल्स होते हैं वो ज़्यादा एक अहल कैंडिडेट साबित होता है किसी जॉब के लिए। तो मेरे दानिश में यहाँ पे जो चाइना विंडो काम कर रहा है वो 2 बरादर मुल्कों को ना सिर्फ मज़ीद करीब लाने की कोशिश कर रहा है बल्कि साथ ही साथ यहाँ पेशावर के लोगों को वसाइल भी फराहम कर रहा है कि इस जदीद दौर की ज़रूरियात के मुताबिक अपने स्किल्स को मज़ीद निखार सकें। मैं आपका बड़ा मशकूर ममनून हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, यहाँ बुलाया।
میں بڑا مشکور ہوں امجد صاحب مجھے یہاں پہ بلانے کا. ظاہر سی بات ہے کہ چائنا اور پاکستان کی دوستی جو ہے وہ مطلب بہت عرصے پہ محیط ہے اور بڑی مضبوط دوستی ہے, جس میں ظاہر سی بات ہے پاکستان کو مضبوط کرنے, اس کی معیشت میں اور انڈسٹریز میں اور انڈسٹریل کمپلیکسز میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اور میرا یہ چائنا ویڈیو کا ایز این آئی جی پہلا وزٹ ہے, لیکن میں یہاں پہ بحیثیت مہمان کئی دفعہ آیا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مرکز ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے ملکوں کو ساتھ لانے میں, چینی زبان کی فروغ میں, اور یہاں کے بچوں کو ڈیجیٹل میڈیا سکلز سکھانے میں. تو جب امجد صاحب نے مجھ سے بات کی کہ آپ یہاں آئے اور اس سلسلے میں, تو میں نے کہا جی یہ ضرور ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہاں پہ آئیں. اسی سلسلے میں میں حاضر ہوا ہوں, اور اسی سلسلے میں جو لارجر پرسپیکٹو امجد صاحب نے بیان کیا یہاں چائنیز کی خیبر پختونخوا میں پریزیڈنٹس پروجیکٹس پہ, اس سلسلے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. سر تھوڑا سا بتائیے گا, جب آپ آئی جی خیبر پختونخوا آپ جب آئے تو دوسرے تیسرے دن آپ نے مختلف ایریوں کا دورہ کیا, مجموعی طور پر خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی, اس کے ساتھ چائنیز کے جو پروجیکٹ ہے ان کی سیکیورٹی کی سائز تو جی میں بریف کرتا ہوں. چائنیز پروجیکٹس اس صوبے میں 37 ہیں, 37 پروجیکٹس ہیں, جس میں سی پیک پروجیکٹس ہیں, نان سی پیک پروجیکٹس ہیں, پرائیویٹ پروجیکٹس ہیں, اور پھر جس کو ہم حرف عام میں ادرس کہتے ہیں, تو وہ ٹوٹل 37 پروجیکٹس ہیں. اور اس میں سے بڑے پروجیکٹس بھی ہیں, جس طرح دیامیر بھاشا کا پروجیکٹ ہے جو کہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, داسو ڈیم کا پروجیکٹ ہے, سکھی کناری کا پروجیکٹ ہے, بالا کوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے, رشکئی کا جس طرح میرے دوست امجد ملک صاحب نے کہا وہ پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے تربیلا ٹنل 5 ہے. تو یہ وہ ملکی حیثیت کے بڑے کلیدی پروجیکٹس ہیں, جس میں کچھ سی پیک ہیں, کچھ نان سی پیک ہیں. ہائیڈرو پاور سیکٹر میں, الیکٹریسٹی جنریشن میں, انڈسٹریل کمپلیکسز میں وہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں. اور جو آپ نے دورے کی بات کی عدنان, ظاہر ہے میں نے اپنی پہلی مصروفیت میں, کیونکہ یہ ملک کی ترقی کے لیے بڑی کلیدی اہمیت رکھتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان پروجیکٹس کی سیکیورٹی, ان پہ افسران کا موجود ہونا. سینئر افسر کے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے انڈر کمانڈ کو احساس دلانا چاہتا ہے کہ ان کی نظر میں ان پروجیکٹس کی کیا اہمیت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آئی جی ایک جگہ کا وزٹ کرتا ہے تو وہ فورس کو یہ بتاتا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کوشش ہم نے یہ کی کہ ہمارے ڈی پی اوز, آر پی اوز تمام پروجیکٹس پہ صوبہ بھر میں جائیں جہاں بھی لوکیٹڈ ہوں. تو وہ گئے ہیں, اور ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ان کی سیکیورٹی میں کوئی قدغن رہ نہ جائے. اس میں اسپیشل برانچ نے بھی کام کیا ہے, اور ڈسٹرکٹ پولیس نے بھی کام کیا, ایس ایس یو نے بھی کام کیا. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی یہاں ہماری مدد کے لیے, ہماری اس صدا بڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کو ہم ایک محفوظ ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ یہاں پہ فراہم کریں. تو اس سلسلے میں وہ وزٹ کیا گیا تھا. سر چائنا تو دوست ملک ہے, چائنا کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان کی سیکیورٹی اور ہمارے عوام کی سیکیورٹی کے لیے بھی پولیس؟ جی بالکل, وہ میں جنرلی سوال لمبا ہو جائے گا, لیکن میں یہ ایک سوال اس معاملے پہ لے لیتا ہوں. اور اس کو دیکھیں, خیبر پختونخوا میں انفارچونیٹلی گزشتہ چند ماہ سے تھوڑا سا ایک اسپائک آیا ہوا ہے. آپ سارے صحافی دوستوں سے واقف ہیں کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں, اور اس میں ظاہر سی بات یہ ہے کہ اگر ہم مثال لے لیں پچھلے سال کی, تو پچھلے سال کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ کوئی 495 انسیڈنٹس ہوئے ہیں جو پولیس کے ساتھ باقی لا انفورسمنٹ. تو اوور آل اگر آپ اسپائک دیکھیں تو اس میں اضافہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے ایک اپنی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی ہے اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت تھی. اس پہ ہم نے, میں چونکہ اس موضوع سے زیادہ ہٹنا نہیں چاہتا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ ہم نے سی ٹی ڈی کے ری آرگنائزیشن میں, اس کو مختلف جگہوں پہ فعال کرنے میں, اس کے استعداد کار بڑھانے میں, اور ہمارے جو نیولی مرج ڈسٹرکٹ میں ان کو لے جانے میں اسٹیپس لیے ہیں جو کہ وہ ہیں. لیکن رسول داوڑ کو میں نے خیال ہے کہ میں نے
آپ کا جواب دے دیا ہے. باقی سوال دوستوں کا اگر چائنا اور سیکیورٹی ان کے متعلق تو میں حاضر ہوں. سب سے کتنے شہری ہیں چائنیز مجموعی طور پر صوبے کو اندازہ ہے؟ جی بالکل اندازہ ہے. مختلف جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ ظاہر ہے سوکی کناری بیسٹ وے پہ ہیں, ٹنل 5 پہ ہیں, دیامیر بھاشا ہے اور داسو ہے. پھر اس کے بعد ایسے پروجیکٹس ہیں جو چھوٹے پروجیکٹس ہیں جن پہ تعداد ہماری چائنیز کی کمپیریٹیولی 10 یا اس سے کم لیول کی پروجیکٹس ہے. تو اس کو ظاہر ہم کیٹیگری اے بی سی میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اوور آل میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 37 پروجیکٹس ہیں جس پہ چائنیز موجود ہیں, اور اس پہ ظاہر سی بات ہے ہماری مختلف اداروں کی جس میں پولیس ہیں اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی سیکیورٹی موجود ہے. اس 37 پہ کتنی پولیس ڈپلائی ہے اگر کچھ فگر ہے آپ؟ یہ فگر ایگزیکٹ تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا, لیکن اس پہ ایس ایس یو کے بھی بندے ہیں, ایلیٹ کے بھی ہیں, ڈسٹرکٹ پولیس کے بھی ہیں, ایف آر پی کے بھی ہیں. ڈیٹیلز آپ کو میزر کو کہوں گا کہ فراہم کر دیں گے. لیکن ایک سبسٹیشل چنک جو ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1,500 سے زیادہ لوگ جو ہیں یہ اس پہ امپلائڈ ہیں.